السلام علیکم دوستو، عبداللہ طاہر جب خراسان کے گورنر تھے اور نیشا پور اس کا دارالحکومت تھا تو ایک لوہار شہر ہیرات سے نیشا پور گیا اور چند دن کاروبار کرنے کے بعد اپنے اہل و عیال سے ملنے کے لیے لوٹنے کا ارادہ کیا اور رات کے پچھلے پہر سفر شروع کر دیا۔ انہی دنوں میں عبداللہ طاہر نے سپاہیوں کو حکم دے رکھا تھا کہ وہ شہر کے راستوں کو محفوظ بنائیں تاکہ کسی بھی مسافر کو پریشانی لاحق نہ ہو۔ اتفاق ایسا ہوا کہ اسی رات سپاہیوں نے چند چوروں کو گرفتار کیا اور امیر خراسان کو اس کی خبر بھی پہنچا دی، لیکن اچانک ان میں سے ایک چور بھاگ گیا تو سپاہی پریشان ہوئے اور ڈر گئے کہ اگر امیر کو اس بات کا پتہ چلا کہ ایک چور بھاگ گیا ہے تو وہ ان کو سزا دے گا۔ سپاہیوں کی نظر سفر کرتے ہوئے لوہار پر پڑی تو انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا اور باقی چوروں کے ساتھ اس کو بھی امیر کے سامنے پیش کر دیا۔ امیر جو کہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ سب چور چوری کرتے ہوئے پکڑے گئے ہیں تو بغیر کسی تفتیش اور تحقیق کے سب کو سزا کا حکم سنا دیا۔ اب نیک سیرت لوہار سمجھ گیا کہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ رحمت میں ہی حل ہو سکتا ہے اور اس کا مقصد اسی کے کرم سے ہی حاصل ہو سکتا ہے، لہذا اس نے وضو کیا اور قید خانہ کے گوشہ میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ وہ ہر 2 رکعت نماز کے بعد سر سجدے میں رکھ کر رقت انگیز دعائیں کرتا اور دل سوز مناجات کرتا اور کہتا، اے خالق و مالک، تو اچھی طرح جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں۔ رات کے پچھلے پہر عبداللہ طاہر کو خواب میں نظر آیا کہ 4 بہادر اور طاقتور نوجوان آئے اور اس کے تخت کے چاروں پاؤں کو سختی سے پکڑ کر الٹنے کی کوشش کی۔ عبداللہ طاہر کی آنکھ کھل گئی اور اس نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھا اور وضو کیا اور نماز پڑھنے لگ گیا، اور اس حاکم الحاکمین جس کی طرف ہر حاکم اور گدھا اپنی پریشانی کے وقت رجوع کرتا ہے اس کی خدمت میں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ اس نے نماز پڑھی اور پھر سو گیا، لیکن پھر ویسا ہی ہوا۔ اس طرح 4 مرتبہ ہوا۔ اس نے خواب میں دیکھا کہ 4 بہادر نوجوان آتے ہیں اور اس کے تخت کے الٹنے کی کوشش کرتے ہیں۔ امیر خراسان عبداللہ طاہر اس واقعے سے گھبرا گئے اور اس کو یقین ہو گیا کہ اس میں ضرور کسی مظلوم کی آہ کا اثر ہے۔ اس نے رات میں ہی جیلر کو بلایا اور اس سے پوچھا کہ بتاؤ، تمہارے علم میں کوئی مظلوم اس قید خانے میں قید تو نہیں کر دیا گیا؟ جیلر نے کہا، عالی جاں، میں یہ تو نہیں جانتا کہ کون مظلوم ہے، لیکن میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک شخص نماز پڑھتا ہے اور رقت انگیز اور دل و سوز مناجات کرتا ہے۔ امیر نے فوراً اس کو حاضر کرنے کا حکم دیا اور اس کے معاملے کی تحقیقات ہوئی تو پتہ چلا کہ یہ بے قصور ہے۔ امیر نے اسے معذرت کی اور کہا کہ آپ میرے ساتھ 3 کام کیجئے۔ نمبر 1، آپ مجھے معاف کر دیں۔ نمبر 2، آپ میری طرف سے 1000 درہم قبول کریں، اور نمبر 3 یہ کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل درپیش ہو تو آپ میرے پاس تشریف لے آئیں تاکہ میں آپ کی مدد کر سکوں۔ نیک سیرت لوہار نے جواب دیا کہ جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ میں آپ کو معاف کر دوں تو میں نے آپ کو معاف کیا، اور جو آپ نے یہ فرمایا ہے کہ 1000 درہم قبول کرو تو میں نے وہ بھی قبول کیے، لیکن جو آپ نے یہ کہا ہے کہ مجھے جب بھی کوئی مشکل درپیش ہو تو میں آپ کے پاس آؤں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو امیر نے پوچھا، یہ کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو اس نے جواب دیا کہ اس خالق و مالک کو چھوڑ کر جو مجھ جیسے فقیر کے لیے آپ جیسے بادشاہ کا تخت ایک رات میں 4 مرتبہ الٹ سکتا ہے تو اس کو چھوڑ دینا اور اپنی پریشانی کسی دوسرے کے سامنے لے جانا یہ اصول بندگی کے خلاف ہے۔ میرا وہ کون سا کام ہے جو نماز پڑھنے سے پورا نہیں ہوتا جو میں کسی اور کی طرف جاؤں؟ یعنی کہ میرا ہر کام نماز پڑھنے سے پورا ہو جاتا ہے تو پھر مجھے کسی اور کے پاس جانے کی کیا ضرورت ہے؟